بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جی، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 اپیلز دائر کر دی گئی ہیں، ایک توشہ خانہ کے حوالے سے اور ایک سائفر کیس۔ دونوں کے اوپر عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کیس میں تو بشرا بی بی کو بھی سزا سنائی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے دونوں اپیلز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو چکی ہیں سماعت کے لیے، اور 26 فروری کو یعنی کہ بروز سوموار کو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ اب اس کے اوپر جو بینچ بنا ہے وہ بڑا اہم اور اہمیت کا حامل ہے۔ کیسے؟ ایک تو 2 رکنی یعنی کہ ڈویژن بینچ ہے، جسٹس گل حسن اورنگزیب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے اعتراضات پاکستان تحریک انصاف نے کئی دفعہ اٹھائے ہیں، اور عمران خان صاحب ذاتی طور پر یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس شخص سے کوئی بھی انصاف کی امید نہیں ہے، اور میری جو اپلیکیشنز ہیں، میری جو اپیلز ہیں، وہ عامر فاروق صاحب کیوں سنتے ہیں، کسی اور بینچ کے سامنے کیوں نہیں جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ پچھلے 16 ماہ یا 17 ماہ جب سے یہ کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے، جب سے پی ٹی آئی کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں، اور جو بھی اشارے آپ نے دیکھے ہیں، تو جو بھی اپلیکیشن، کوئی بھی اپیل، کوئی بھی سزا کے خلاف، جیسے ہمایوں دلاور کا ایک جو سٹیٹمنٹ تھا اور ڈیسیجن تھا اس کے خلاف بھی، اور یہ ساری جتنی بھی درخواست اپیلیں ہیں یہ عامر فاروق صاحب نے سنی ہیں۔ کچھ کو پینڈنگ میں رکھا ہوا ہے، کسی کو آگے مقرر وقت پہ نہیں سنا گیا، کسی کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں آیا۔ یہ بڑے اعتراضات تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے۔ تو اب جو ڈویژن بینچ بنا ہے وہ ڈویژن بینچ بھی اس حوالے سے جو سماعت کرنے جا رہا ہے، ایک تو سائفر کیس ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب دونوں کے اوپر سزا سنائی گئی ہے، اور دونوں کو جو سزا ہے بہت تکڑی سنائی گئی ہے، اور وہ سسپینڈ کروانی ہے، اور اس کے اندر پھر ضمانت بھی اپیل میں دائر کی گئی ہے، کیونکہ اس سائفر کیس کے اوپر عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سپریم کورٹ کا ایک بینچ ضمانت دے چکا ہے آلریڈی۔ تو پھر یہ معاملہ آگے ایک اور سزا کے آ گیا، تو ایک اور ڈیسیجن آ گیا جس کے اوپر آپ دونوں کو دوبارہ سزا دی گئی ہے۔ اب توشہ خانہ ہے، تو توشہ خانہ میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے، دونوں کو سزا سنائی گئی ہے، اور نااہلی بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو یہ بھی معاملہ اسی بینچ کے سامنے رکھا گیا، یعنی کہ 2 اپیلیں ہیں، دونوں مختلف نوعیت کی ہیں۔ بینچ ایک ہے جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، اور چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اب یہ 26 فروری کو بروز پیر غالباً اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس خصوصی بینچ نے اب سماعت کرنی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ سزا معطل کرتے ہیں یا ضمانت دیتے ہیں عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب کو یا نہیں۔ اور یہ بڑا اہم ترین کیسز ہیں، یہی وہ کیسز ہیں جن کی سزائیں سنائی گئیں الیکشن سے پہلے، تاکہ عوام کے اندر جو ایک مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکے، تو وہ نہیں کر پائے۔ اس کے علاوہ نااہلی بھی سنائی گئی، نہیں کر سکے۔ 31 سال کی غالباً سزا سنائی گئی الیکشن سے پہلے، 8 فروری سے پہلے جس کے کہنے پر بھی سنائی گئی۔ بہت کیسز تھے، سب کو پتا تھا، مگر سزائیں اس لیے سنائی گئی کہ عمران خان صاحب کا جو ایک لاوا گرم ہوا پڑا ہے قوم کے اندر، جو ایک جذبات، جو ایک جذبہ جنون کہ ہر حالت میں پی ٹی آئی کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور جنون اکٹھا تھا، تو وہ توڑ سکے ہیں۔ بلے کا نشان بھی اسی لیے لیا گیا، لیکن یہ چیزیں ٹوٹ نہیں سکی۔ آپ کو پتہ ہے جو 3 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس میں اطہر من اللہ صاحب بھی شامل تھے، اور ان کے بیان بڑے اور ان کے ریمارکس بڑے اہم تھے، اسی کیس کے اوپر تھے جب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سائفر کیس میں ضمانت دی تھی۔ تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب معصوم ہیں، جب تک ان کے اوپر جرم ثابت نہیں ہوتا وہ معصوم ہیں،
ایک چیز دوسرا انہوں نے جو کہا تھا وہ بڑا اہم تھا، وہ یہ تھا کہ اگر ایک پرائم منسٹر، ایک اتنی مقبول ترین پارٹی کا شخص، لیڈر، اگر وہ پاکستان میں ضمانت لے کے باہر آ بھی جاتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر کون سا ایسا خدشہ جو پیدا ہو سکتا ہے، یا کون سی ایسی مطلب کہ آپ جو کہتے ہیں کہ افراتفری اور انتشار ہو سکتا ہے، ایسا کون سا نقصان ہو سکتا ہے، وہ ہمیں بتایا جائے۔ تو یہ بڑا اہم کیس دوبارہ لگ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب میں آپ کو بتا دیا ہے، ڈویژن بینچ ہے، جسٹس گل اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ تو پھر بھی کسی لیول پہ آ کے آئین اور قانون اور انصاف پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، ان کے اوپر پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں۔ پی ٹی آئی ان کے بالکل فیصلوں کو اعتراضات کے ساتھ مسترد کر چکی ہے، اور ایک بار نہیں کئی دفعہ، تو دوبارہ کیس ان کے سامنے لگ چکا ہے۔ اب آ کے بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا تھا رات کی تاریکی میں، پھر ان کے والد صاحب کو بھی ساتھ اریسٹ کیا گیا اور ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا عدالت میں، اینٹی کرپشن کی عدالت میں۔ اینٹی کرپشن کا کوئی کیس تھا جو ان کی چکوال کے قریب غالباً ایک جو اراضی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے، اس حوالے سے وہ کیس تھا جس کے اوپر پہلے بھی ان کو ایک دو بار اریسٹ کیا گیا۔ تو عمران ریاض خان صاحب کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں، ان کے والد صاحب کو بھی ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ عدالت میں جب وہ پیش کیے گئے تو عمران ریاض جو ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں التجا کرتا ہوں ان کو اور آپ کو کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک شریف النفس انسان ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہیں، وہ ایماندار ہیں، ان کا مجھے پتہ ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے، مجھے جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، مجھے جس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ تو یہ عمران ریاض خان صاحب کو خیر پولیس جو اینٹی کرپشن ہے اس نے بڑی کوشش کی ہے، ان کے وکیل نے، کہ جوڈیشل ریمانڈ کی بجائے جسمانی ریمانڈ عمران ریاض خان صاحب کا دیا جائے، مگر میجسٹریٹ نے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا اور عمران ریاض خان اور ان کے والد صاحب کو اس مقدمے میں جوڈیشل کر دیا گیا۔ اب ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ دائر کی جائے گی اور اس کے اوپر ان کو ضمانت ہو جائے گی 1-2 دن کے اندر۔ لیکن یہ جو ہوا ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے ہوا ہے؟ عمران ریاض خان صاحب نے میرے خیال میں مریم صاحبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی اور ان کو پشپا کے نام سے کوئی ایک ٹائٹل دیا۔ آپ کو پتہ ہے پشپا ایک انڈین مووی بھی ہے جو وہ کہتا ہے کہ پشپا جھکے گا نہیں، تو اس طرح کا انہوں نے ایک ٹائٹل دیا ہے۔ تو اس لیول پہ جا کے اس مہارانی مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے انتظامیہ نے اور اداروں نے ابرپٹ ایک ایکشن لیا اور عمران ریاض خان صاحب کو ان کی فیملی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے رات کے آدھی پیر میں جا کے اریسٹ کیا۔ ایک معاشرے میں ایک بالکل ایسا ماحول بنایا گیا کہ لگے کہ خوف کا ماحول جو ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو کام شروع ہو چکے ہیں اب اریسٹ، گرفتاریاں، بوز کیسز اور خاص کر کے صحافیوں کے گرد گھیڑا، تو یہ مریم بی بی نے ابھی تک تو حلف لیا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے حلف لے لینا ہے تو اس نے تو پورے پنجاب میں دھوڑ نکال دینی ہے اپنے حریفوں کے خلاف، اپنے مخالفین کے خلاف۔ جو اس کے خلاف بولے گا وہ سیدھا اور سیدھا جیل کا تالا کھولے گا اور اندر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو تنقید کرے گا وہ بالکل لٹک جائے گا۔ اور اسد طور صاحب، اسد علی طور، یہ بھی ایک بڑے ناؤن پرسنالٹی ہیں، بڑے ناؤن صحافی ہیں، بڑے مطلب کہ پولیٹیکل اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور باقی اداروں کے اوپر ان کا ایک گہری نظر رہتی ہے اور یہ ایک تجزیہ دیتے ہیں اپنا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو بھی 6 گھنٹے سے لے کے 8 گھنٹے تک ایف آئی کے پاس رکھا گیا ہے، ایف آئی اے نے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو کب چھوڑتے ہیں۔ یہ چیزیں جو شروع ہو چکی ہیں پاکستان میں، غالباً یہ 16-17 ماہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب پہلی دفعہ اریسٹ نہیں ہوئے، آپ کو پتہ ہے ان کو ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا گیا تھا، اور پھر جب یہ آئے تھے تو یہ بول نہیں پا رہے تھے اور کتنی مشکل سے انہوں نے بولنا شروع کیا ہے۔ اب بھی وہی سین کرنے والے ہیں یہ لوگ، اور کئی اور لوگ ہٹ لسٹ پہ ہیں اور یہ ہٹ لسٹ تیار ہے۔ یہ لوگ اپنے بدلے لینے کے لیے آئے ہیں، ان کا عوام کے مفاد ساتھ کوئی مفاد نہیں ہے
عوام کے ریلیف کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کو اپنے طاقت کا نشہ اور اپنے بدلے کے لیے آئے ہیں، جو بدلے کی آگ ان کے اندر چل رہی تھی، آگ وہ اگلنے آئے ہیں۔ اور مزے کی میں آپ کو بات بتا دوں کہ مانا اسٹیبلشمنٹ نے، مانا انتظامیہ نے، مانا بیوروکریسی نے، مانا طاقتور لوگوں نے، خلائی مخلوق نے، کسی نے بھی عمران خان صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا۔ اتنی مقبولیت کے باوجود اور ہر چیز چھین کے عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی، پھر بھی مینڈیٹ 190 180 سیٹیں وہ جیتا، اگر جو فارم 45 ہے اس کے حساب سے، مگر ڈکیتی ہوئی مینڈیٹ کے اوپر۔ لیکن مزے کی بات میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس شخص کو وزیر اعظم انہوں نے بننے نہیں دیا، اور جس کو یہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اتنے دور سے لے کے آئے اور پاکستان کی امید کی ایک کرن سمجھ کے اس کو لے کے آئے، اس کو یہ وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب کو چوتھی بار۔ تو ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان صاحب اور قیدی نمبر 804 ہے، اس نے جیل میں بیٹھ کے ایسے پتے کھیلے، ایسی گیم چلائی کہ وہ بھی پھر چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن پایا۔ وہ اب پیچھے بیٹھا ہے اور بس پیچھے سے ہینڈل کرے گا، کیا کرے گا؟ اس سے بڑی بے عزتی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی مایوسی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو ایک پرواز میں یہاں پر لایا جاتا ہے، ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، بیوروکریسی اس کے نیچے آ جاتی ہے، اس کو سلوٹ کرتی ہے، ایک اشتہاری کو، ایک مفرور کو، اور پھر بھی اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیا جاتا۔ اس سے بڑا جو سیٹ بیک ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے مایوسی کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب بات کرتے ہیں مینڈیٹ چوری کی، تو مینڈیٹ تو چوری ہوا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں کہہ رہے، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی، یہ JUIF کہہ رہی ہے، یہ GDA کہہ رہی ہے، یہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے، یہ تحریک لبیک کہہ رہی ہے، یہ چھوٹی موٹی ساری تمام پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، سوائے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے، باقی تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر GDA نے تو دوسرے تیسرے دن دھرنے شروع کر دیے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، احتجاج شروع ہو چکا تھا، پروٹیسٹ اور ہر چیز شروع کر دی تھی، کدھر؟ کراچی میں۔ اب جو JUIF ہے، جماعت اسلامی ہے اور GDA تینوں مل کے کراچی میں ایک طوفان برپا کر دیا پروٹیسٹ کا۔ اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، آنسو گیس چلے گی، شیلنگ ہوگی، واٹر کینن چلے گئے اور مار کٹائی ہوگی، مقدمے درج ہوں گے، چار دیواری کا تقدس پامال ہوگا، چادریں پامال کی جائیں گی، سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا، بزرگوں کو گھسیٹا جائے گا، عورتوں کو گھسیٹا جائے گا، بالوں سے پکڑ کر وینوں میں پھینکا جائے گا، ہتکڑیاں لگائی جائیں گی۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ صرف اور صرف مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے۔ اب ان کی آواز بند کرنی ہے، اور آواز بند کر کے جن کو جتوایا گیا ہے ان کو تخت پہ بٹھانا ہے، ان کو راج کروانا ہے، ان کے لیے سہولت کاری مکمل اینڈ تک کی جانی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس ملک کے مافیاز ہیں، ان کے سامنے یہ لوگ میرے خیال میں کانے ہوئے پڑے ہیں، ان کے بغیر ان کی دال نہیں چلتی ہے۔ یہ وہ لوگ کھاتے ہیں اور کھانے بھی دیتے ہیں، اور جب تک وہ لوگ کھانے والے ہوں گے تو ظاہر ہے وہ کھانے دیں گے۔ تو جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں، جو ان کی سہولت کار ہیں، ان کا بھی کھانا پانی دانا پانی چلتا رہے۔ اس لیے مینڈیٹ تو چوری کروایا ہی کروایا، ساتھ میں اب آواز بلند کرنے والوں کی آواز دفن کی جائے گی، آواز اٹھانے والوں کی آواز قتل کی گئی، آواز کو دنیا کے سامنے لانے والوں کی آوازیں دفنا دی جائیں گی، اور قید و پابند سلاسل کیا جائے گا، جن کو؟ عورتوں کو، ماؤں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ آپ اپنے حق کے لیے نکلے ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد یہ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ کیوں نہیں الیکشن کمیشن فارم 45 سارے پبلش کر رہا؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن اور تمام جو ادارے ہیں وہ اس چیز کے اوپر نوٹس لے رہے؟ کیوں نہیں چیف جسٹس از خود نوٹس لے رہا اس دھاندلی کے مطابق؟ کیوں؟ الیکشن وہ کروایا تو ہے، اس نے الیکشن کے لیے اس نے اتنی جدوجہد کی ہے، اب کیوں نہیں وہ اس کو صاف اور شفاف طریقے سے دیکھ رہا، اس کے اوپر نظر ثانی کر رہا؟ کیوں نہیں کر رہا؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور اس سب سوال کے پیچھے ایک ہی جواب ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے کس نے کیا ہے، کس کے لیے کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے، اور کیا چاہت تھی
کیا انا تھی، کیا تسلی تھی، کیا خواب تھے، کیا محبت تھی، جس محبت میں مینڈیٹ چوری کر کے ان کی ہتھیلی پہ رکھا گیا ہے۔ اور اب ملک میں جو انتشار کی آگ جلے گی، جو پروٹیسٹ ہوگا، اس میں پھر عام لوگ مارے جائیں گے، عام لوگوں کے اوپر مقدمے ہوں گے، عام لوگ تذلیل کا سامنا کریں گے۔ یہ اب دمادم مست کلندر چلنا شروع ہو جائے گا، اور یہ رکے گا نہیں معاملہ۔ یہ ایک پارٹی نہیں، 100 پارٹی ساری اکٹھی ہو کے احتجاج کریں گی، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس، کیونکہ احتجاج کا آئین حق دیتا ہے، اور جب احتجاج کا آئین حق دیتا ہے تو ان کو جو طاقتور ہیں وہ بھی حق دیتے ہیں کہ ڈنڈے مارو، سوٹے مارو، لہو لہان کر دو۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو حلف لینے ہیں وزرائے اعلیٰ نے، سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، KPK میں بھی، اور ابھی ان کے ہاتھ میں پراپر طاقت آنی ہے، جس کا پھر بے لحاظ طریقے سے عوام کے اوپر استعمال ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، تاکہ مجھے مزید موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور کنٹینٹ بناؤں۔ پاکستان زندہ باد۔